أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا آمنت بالله صدق الله العلی العظیم. تمام احباب انتہائی محبت کے ساتھ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اس کو کھولے محبت سے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، مجھ سے قبل مناظر اہل سنت، مربی و مشفق اہل سنت، مفتی اہل سنت، استاد العلماء، فخر المدرسین حضرت قبلہ علامہ مفتی شوکت سیالوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے. سامعین گرامی، قبلہ مفتی صاحب بھی آپ سے شکایت کر رہے تھے کہ آپ تائیداً کوئی ریسپانس نہیں دیتے، اور آپ نے فرمایا کہ میں 7 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں اور میں تقریباً 8 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں راولپنڈی سے. تو آج یہ اتفاق کی بات ہے، غالباً پہلی دفعہ 9 سالوں میں آج امامہ شریف مجھے اتارنا پڑا. اتنی طبیعت بوجھل ہے میری، اور اتنا دور کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے. یہیں راولپنڈی کے اردا گرد اتنے پروگرام ہوتے ہیں کہ باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں ملتی. لیکن قبلہ صاحبزادہ صاحب کا اصرار تھا اور بزرگوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں حاضری نصیب ہوئی، اور مجھے ایک خاص مقصد کے لیے شاید چنا گیا ہے کہ جی مترنم مولوی ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، طرز اور ترنم کا زیادہ استعمال کرتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ترنم کا استعمال بھی میں کروں گا، قرآن بھی آپ کو سناؤں گا، ممکن ہے صوفیاء کا کلام بھی سناؤں، لیکن جتنی سستی اور جتنی بے اعتنائی اور بے رغبتی کا مظاہرہ آپ فرما رہے ہیں، کم از کم آپ مجھ سے یہ توقع ہرگز نہ رکھیں کہ میں آپ کو کوئی اتنا سریلا قسم کا بیان سناؤں گا.
سریلا بیان سننے کے لیے انسان خود بھی سریلا، سننے والا بھی سریلا ہونا چاہیے. اور قبلہ سیالوی صاحب نے ایک رستہ میرے لیے متعین فرما دیا ہے. میں نے قبلہ صاحبزادہ صاحب سے پوچھا تھا کہ عنوان کیا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا شان اولیاء. تو شان اولیاء پہ قبلہ سیالوی صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. اب میرا خیال ہے کہ میں کوئی اور عنوان آپ کے سامنے رکھوں، لیکن چونکہ حکم یہ ہے کہ شان اولیاء میں بیان کرنا ہے، تو سامنے ذی احتشام میں کوشش کروں گا کہ قبلہ سیالوی صاحب نے جو جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، جو میں نے سنی ہے، 1 گھنٹہ میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، جو قبلہ سیالوی صاحب بیان کر چکے میں اس کو ٹچ نہ دوں. سامنے ذی احتشام تھوڑا اپنے آپ کو تیار کیجئے اور ہمارا بھی احساس کیجئے کہ 8 گھنٹے آتے لگے، 8 گھنٹے واپس جاتے لگیں گے. کل جمعہ شریف بھی ہے اور یقین جانیے یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 1 ربیع الاول سے سلسلہ شروع ہوا ہے. 1 ربیع الاول سے لے کے ابھی تک کوئی دن خالی نہیں گیا، مسلسل پروگرام چل رہا ہے. سلسلہ بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ باہر تشریف لے نا، ادھر باہر تشریف لے. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کو تمام نیک اعمال سے بڑھ کے سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ الحب للہ والبغض للہ. میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کو نماز سے، زکوٰۃ سے، جہاد فی سبیل اللہ سے، تمام نیک اعمال سے بڑھ کے جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ والوں سے پیار کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ والوں سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھنا. ذرا توجہ فرمانا، نماز بڑا عمل ہے، زکوٰۃ بڑا عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ بڑا عمل ہے، رب کو پسند ہے، لیکن تمام نیک اعمال سے بڑھ کے رب کو سب سے زیادہ جو پسند عمل ہے وہ کون سا ہے بھائی؟ اللہ والوں سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا. اپنے ایمان سے بتاؤ، اتنی دور سے آپ تشریف لائے ہو، کیا صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ والوں سے پیار تھا، اسی وجہ سے آئے؟ تو آپ کا اتنا دور دراز سے سفر کر کے یہاں آنا، اللہ والوں سے محبت جتانا خدا کی رضا کی خاطر، تو کیا یہ تمام نیک اعمال سے بڑھ کے عمل نہیں ہے؟ کیا خیال آپ کا؟ اچھا ایک بات ذرا توجہ، میں آپ کے ذوق کی طرف آؤں گا، میں تھوڑا تیار ہو لوں نا انشاءاللہ. بھائی اللہ کے بندوں سے پیار کرنا تو سمجھ آتا ہے، یہ اللہ والوں سے محبت کرنا یہ سمجھ آتا ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں سے بغض رکھنا یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی. بھائی محبت رکھنی ہے اللہ کی مخلوق سے اور عداوت بھی رکھنی ہے اللہ کے مخلوق سے. توجہ کرنا،
میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر پیار کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر دشمنی رکھنا. اور اس کا میں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ والوں سے پیار کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ والوں سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھنا. اگر یہ ترجمہ نہ کیا جائے تو بھائی سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے ہی پیار کر رہے ہیں اور اسی کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں سے بغض ہی رکھنا ہے. سمجھ نہیں آتی تو پھر تفریق کرنی پڑے گی نا کہ وہ کون سے بندے ہیں اللہ کے جن سے محبت رکھنا ضروری اور وہ کون سے بندے ہیں خدا کی وہ کون سی مخلوق ہے جن سے دشمنی رکھنا یہ اللہ کو پسند ہے. تو بھائی محبت کی تو سمجھ آ گئی کہ جو اللہ والے ہیں اللہ کے پیارے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے ان سے محبت کرنا یہ تو سمجھ آتا ہے. دشمنی کس سے رکھو گے؟ یقینی بات ہے دشمنی اسی سے رکھی جائے گی جس سے اللہ دشمنی رکھے جس سے. اور قبلہ مفتی صاحب نے بخاری شریف کی دوسری جلد باب التواضع صفحہ 263 کی حدیث پاک پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے حدیث قدسی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ نے نماز نہ پڑھنے والوں کے خلاف دشمنی کا اعلان نہیں فرمایا. نہ پڑھنا بڑا جرم ہے لیکن خدا نے دشمنی کا اعلان نہیں فرمایا. روزہ نہ رکھنا بہت بڑا جرم ہے لیکن نہ رکھنے والے کے خلاف اعلان جنگ. اگر اعلان جنگ فرمایا ہے تو اپنے محبوب بندوں سے عداوت رکھنے والوں سے دشمنی رکھنے کا اعلان کیا. تو پھر پتہ چلا کہ اللہ والوں سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھنا یہ رب کی سنت ہے یا نہیں؟ وہ رب کی سنت ہے یا نہیں؟ بھائی آپ کعبۃ اللہ کا بڑا احترام کرتے ہو. دعوتاً کو کعبۃ اللہ کی ایک اینٹ بھی وہ کھیڑ دے آپ کا رد عمل کیا ہوگا بتائیے؟ دل چاہے گا یار اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. کعبۃ اللہ کی جو ہے نا یہ حرمت میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو سامنے زیت شام جو ولی کعبے سے بھی افضل ہو ممکن ہے قبلہ سیالی صاحب نے حدیث بیان کی ہو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکا. میرے آقا نے فرمایا کعبۃ اللہ مجھے اس رب کائنات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تیری عزت سے ایک مومن کی عزت رب کے نزدیک زیادہ ہے. اعظم عند اللہ اعظم عند اللہ بلند ہے اعظم ہے حرمتا منکا تیری عزت سے ایک مومن کی عزت رب کے ہاں زیادہ ایک ولی کی عزت کعبے سے. دیوبندیوں کے امام اشرف علی تھانوی نشر الطیب کا بوادر النوادر ان کے مرنے سے 17 دن پہلے مکمل ہوئی بوادر النوادر اس کے صفحہ 54 پہ اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے امام ہیں انہیں سوال کیا گیا کہ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں ولی کعبے سے افضل ہے اور کعبہ ولیوں کو سلام بھی کرنے جاتا ہے ان کا طواف بھی کرنے جاتا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا امام بوادر النوادر کے صفحہ 54 پہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ولی کعبے سے افضل ہے. اور انہوں نے بطور دلیل 7 حدیثیں کوٹ کی اور پہلی حدیث یہی ابن ماجہ کی جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ حدیث لائے کہ بھئی اس کا فیصلہ تو خود رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ ولی کعبے سے افضل ہے. اگلی بات سننا کہا رہا یہ مسئلہ کہ کعبہ
ولیوں کو سلام بھی کرنے جاتا ہے، ان کا طواف بھی کرنے جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اشرف علی تھانوی اس کا جواب لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ کعبہ ولیوں کو سلام بھی کرنے جاتا ہے، ان کا طواف بھی کرنے جاتا ہے۔ میرا توجہ کرنا، اشرف علی تھانوی صفحہ 54، 55 اور 56 3 صفحات پہ مشتمل جواب لاتے ہیں۔ بوادر النوادر 850 صفحات میں مشتمل کتاب ہے، اشرف علی تھانوی کے مرنے سے 17 دن پہلے مکمل ہوئی۔ کہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ طواف تو صرف کعبہ کا ہے، یہ کعبہ ولیوں کا طواف کیسے کرتا ہے؟ کعبے کے علاوہ تو طواف حرام ہے، تو کعبہ ولیوں کا طواف کیسے کرتا ہے؟ تو اس کا جواب اشرف علی تھانوی یہ لکھتے ہیں کہ جو کعبہ ولیوں کا طواف کرتا ہے وہ بطور عبادت نہیں کرتا، بطور ذوق و محبت کرتا ہے۔ پھر اپنے ہی جواب سے اشرف علی تھانوی ایک اور سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کعبہ آج تک اپنی جگہ سے غائب نہیں ہوا، یہ کب سلام کرنے جاتا ہے اور کب طواف کرنے جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب اشرف علی تھانوی یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کعبے کے ہیں 2 جسم، ایک اس کا ظاہری اینٹوں والا جسم ہے اور ایک ہے جسم مثالی، جو تصوف کی بولی میں بولا جاتا ہے جسم مثالی۔ مثالی جسم اس کا جو ہے روحانی حقیقی جسم جو ہے وہ ولیوں کا طواف کرنے جاتا ہے، ان کو سلام کرنے جاتا ہے۔ اور دلیل کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ جب کریم آقا رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو کافروں نے کہا اچھا کدھر گئے تھے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا مسجد اقصی دیکھی میں نے۔ اچھا دیکھیے، ایک رات میں تو بندہ آ جا نہیں سکتا، چلو اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ اس سے پہلے گئے نہیں ہیں، پھر آپ بتائیں کہ اس کے روشن دان کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، اس کے دروازے کتنے تھے؟ کریم نبی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کریم نبی رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں مجھے بتانے میں تھوڑی الجھن محسوس ہوئی، رب نے وہاں سے مسجد اقصی کو اٹھا کے سامنے عقیل کی چھت پہ رکھ دیا، کہا معبود دیکھتا جا اور بتاتا جا۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ یہ بات بھی سچی ہے، بیت المقدس، یہ لفظ بیت المقدس نہیں ہے، بیت المقدس ہے، بیت المقدس آج تک اپنی جگہ سے غائب نہیں ہوا، یہ بات بھی پکی ہے۔ اور یہ بات بھی پکی ہے